वालेकुम व्यूअर्स, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये हस्ती कौन है? मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो देखो भाई, जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो जुबान मुबारक पर दरूद पाक होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? दरूद पाक होना चाहिए। मैं आपको दरूद पाक की फजीलत भी बतलाऊंगा। इससे पहले इस बात को आपको बतला दूं कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब बेटे से कहा तो बेटे ने आदम से पूछा, अब्बू मोहम्मद जिसको आप कह रहे हो ये मोहम्मद कौन है? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो हस्ती है, अगर इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा नहीं करना होता तो आज तेरा बाप आदम की दुनिया में नहीं होता। अगर मोहम्मद को दुनिया में नहीं आना होता तो ये आसमान उठा हुआ नजर नहीं आता। अगर मोहम्मद को दुनिया में नहीं आना होता ये जमीन बिछी हुई नजर नहीं आती। अगर मोहम्मद को दुनिया में नहीं आना होता ये चिड़ियों की चहक नजर नहीं आती। अगर मोहम्मद को पैदा नहीं करना होता ये दरियाओं की रवानगी नजर नहीं आती। अगर मोहम्मद को पैदा नहीं करना होता पहाड़ों की गड़ाई नहीं होती। अगर मोहम्मद को पैदा नहीं करना होता तो ये दरख्तों पर फल फूल नजर नहीं आते। अगर मोहम्मद को पैदा नहीं करना होता ये जमीन गल्ले नहीं लेती। ये सारी की सारा निजाम उस मोहम्मद मुस्तफा के पीछे चल रहा है। किसके पीछे चल रहा भाई? हमने पहचाना ही कहा है उस मोहम्मद मुस्तफा। अरे उस नबी को पहचाना ही कहा है, उस जात को पहचाना ही कहा है, उस हस्ती को पहचाना ही कहा है जिस हस्ती की खुद खुदा तारीफ करता है। तो मैं आपको वो बात बतलाने जा रहा हूं कि जो नबी पर दरूद पढ़ता है उसका मकाम भी अल्लाह क्या बना देता है। दरूद पाक की फजीलत सुनिए। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर लगा हुआ होगा, हर नफ्स को नफ्सी नफ्सी का आलम लगा हुआ होगा, कोई किसी का पुरसा निहाल ना होगा, हर एक को अपनी पड़ी पड़ी होगी। अल्लाह हिसाब ले रहा होगा, अल्लाह जन्नत जहन्नम का फैसला कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा भाई? अरे बोलो ना, बोला करो, थोड़े से बोला करो, बोलो एक मरतबा। चलो एक मरतबा दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। कि जब कल क़यामत का दिन होगा, सारी इंसानियत नफ्सी नफ्सी में लगी हुई होगी, हर एक इंसान को अपनी पड़ी होगी, अल्लाह फैसले कर रहा होगा। तो एक इंसान का अल्लाह फैसला करेगा, ए फरिश्तों ये मेरा मुजरिम है, नाफरमान है, ये अल्लाह का बागी है, अल्लाह से बगावत करने वाला है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाला है, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को छोड़ने वाला है, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को तोड़ने वाला है। ऐ फरिश्तों इस इंसान को जकड़ो और पकड़ो, मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। फैसला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मुझसे? फैसला हो जाएगा। फरिश्ते पकड़ेंगे, अल्लाह का हुक्म है, रब का हुक्म आ गया, कौन छोड़ सकता है? फरिश्ते पकड़ेंगे और जकड़ेंगे, घसीटते हुए ले चलेंगे, घसीटते हुए ले चलेंगे। आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ जाएगी। किसकी नजर पड़ेगी भाई? आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी। आदम अलैहिस्सलाम फौरन मोहम्मद मुस्तफा की खिदमत में आएंगे। कहाँ आएंगे भाई? मोहम्मद मुस्तफा की खिदमत में, और आकर कहेंगे, ए ताजदार मदीना,
احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دیکھو آپ کے امتی کو, وہ دیکھو آپ کے امتی کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا رہے ہیں, گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر جائیں. کہاں گریں گے؟ فوراً سجدے میں, فوراً سجدے میں. اللہ کی طرف سے ندا آئے گی, او میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سر اٹھائیے, کیا چاہتے ہو؟ وہ حبیب کہیں گے, وہ محمد مصطفیٰ فرمائیں گے, وہ تاجدار مدینہ ارشاد کریں گے, اے باری تعالیٰ میرا امتی میرے آنکھوں کے سامنے جہنم میں جائے, یہ محمد کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ یہ کہنا ہوگا. اللہ پھر آرڈر کریں گے, لا اس کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے. کیا کہیں گے اللہ؟ اس کے نامہ اعمال کو دیکھو, اس کے نامہ اعمال کو دیکھو. اب نامہ اعمال کا چٹا کھلے گا. ساری زندگی پوری زندگی نافرمانیوں میں, پوری زندگی گناہوں میں, ایک بھی نماز نہیں, ایک بھی روزہ نہیں, ایک بھی زکوٰۃ نہیں, کوئی صدقہ خیرات نہیں, کوئی نیک عمل نہیں ہے, کوئی نیک عمل نہیں ہے. ایک تھوڑی سی چھوٹی سی پرچی ملے گی, ایک چھوٹی سی پرچی ملے گی, اس کو کھولا جائے گا تو اس میں ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ درود پڑا ہوا نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ درود پڑا ہوا نظر آئے گا, پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑا ہوا نظر آئے گا. اللہ کہے گا یہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ جان رہا ہے, پھر بھی فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اللہ یہ محمد مصطفیٰ پر اس امتی نے پوری زندگی میں ایک بار درود پڑھا تھا. اللہ کہے گا جو میرے نبی پر زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھے میں اس کو کیسے جہنم میں ڈال دوں, اس کا فیصلہ جنت کا کر دوں. کیا ہوگا؟ کیا ہو گیا؟ زندگی میں ایک مرتبہ جس نے درود پڑھا فیصلہ جہنم سے جنت میں بدل گیا. اگر کوئی پوری زندگی جن میں 200 مرتبہ نبی پر درود پڑے گا, بتاؤ اس کا مقام کیا بن جائے گا. تو نیت کرو گے انشاءاللہ اس رسول پر درود پڑیں گے, انشاءاللہ اس رسول پر سلام پڑھیں گے, انشاءاللہ اس ذات اقدس پر جب بھی چلتے پھرتے نبی پاک پر درود کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو دیکھو بھائی, یہ سارے قربانیوں کے بعد اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو ڈھونڈا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, اس میں غوطہ لگایا جاتا ہے, تو سامنے چیز نظر آتی ہے کہ یہ دین, یہ جو اسلام, یہ جو آج مسلمان ہم سے نظر آ رہے ہیں, اس کے پیچھے اس رسول کی بڑی قربانیاں ہیں, اس نبی کی, اس ذات اقدس کی بڑی تکالیف ہیں, اس نبی نے اس امت کے خاطر بڑی تکلیفیں سہی ہیں. تو اس رسول کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں. ایک مرتبہ میرے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی گلی میں گزر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گلی سے گزرتے تھے تو آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی تھی اور نظریں جھکا کر, گردن جھکا کر چلا کرتے تھے. تو ایک گلی کے کنارے پر اسلام کا دشمن, میرے آپ کے نبی کا دشمن اور دین کا دشمن ابو جہل اپنے 12 ساتھیوں کے ٹولے کے ساتھ بیٹھا ہوا. کون بیٹھا ہوا بھائی؟ ابو جہل 12 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا. اللہ کے رسول کا ادھر سے گزر ہوا, پاس میں سے گزرے. اب جیسے گزرنا ہوا تو دیکھا کہ ابو جہل نے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اب یہ تو نعوذ باللہ اس نبی کی مذاق اڑانے کی نیت سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا دیکھو دیکھو میرے ساتھیوں, دیکھو تو صحیح, یہ مدینے
یہ مکہ میں جو آج کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، قرآن مجھ پر اترتا ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول اور پیغمبر ہوں، نبی ہوں، میں آسمانی باتیں بتاتا ہوں، آسمانی خبریں سناتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، ابو جہل کہنے لگا بتاؤ تو صحیح، ایک انسان جو کھاتا بھی ہو، پیتا بھی ہو، بازاروں میں چلتا بھی ہو اور کہتا میں نبی ہوں، یہ کیسے آپ مان لیں؟ جیسے قریب آئے تو اور مذاق اڑانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے راستے میں چلتے رہے۔ اس کو اور غصہ آیا کہ میں نے اتنا سارا کہا، قربان جائے اس محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس پر، اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے جب کوئی جاہل تم سے الجھے تو قالوا سلام کہہ کر روا راستہ پکڑ لو۔ آپ اسے الجھو مت، قالوا سلام، سلام کر کے نکل جاؤ۔ تو ہمارے نبی بھی ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں، اپنے راستے میں چلتے رہے۔ اس کو اور غصہ آیا، یہ پیچھے پیچھے ہو لیا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے لیا اور پیچھے چل رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں، اور پھر زور زور سے چلانے لگا، بکواس کرنے لگا۔ اللہ کے رسول پیچھے مڑے، دیکھا یہ ابو جہل کہنے لگا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تمہارا کیا ہے؟ تم میرے پیچھے آ رہے ہو، تم کیا مجھ سے چاہتے ہو؟ یہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ صرف یوں کہہ دو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہوں، یہ کہہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ بدل گیا اور یوں فرمایا، اے ابو جہل کے ساتھیوں سن لو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ لو، اگر ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈال دو، پھر بھی یہ محمد مصطفیٰ یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی نہیں ہوں۔ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، مجھ سے اللہ باتیں کرتا ہے، میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، مجھ پر اللہ نے قرآن اتارا ہے اور اتار رہا ہے، میں اللہ سے ہو بہو باتیں نہیں کرتا۔ اب اس کو اور غصہ آیا، یہ تو اور بات ہو گئی۔ کہنے لگا اچھا آپ اللہ کی طرف سے پیغمبر، اب وہ دوسرے ساتھی بھی کہنے لگے آپ واقعی اللہ کے رسول ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں واقعی اللہ کی طرف سے سچا رسول ہوں۔ اب وہ کہنے لگے آپ اپنا چہرہ گھماؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں؟ کیا آپ گھماؤ؟ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو گھمایا تو ان سب نے 12 کے 12 13 ساتھی تھے، ان 13 کے 13 نے اٹھایا، کسی نے کنکر، کسی نے چمڑا، کسی نے کیا، کسی نے تنکا، کسی نے پتہ کھجور کی چھال، الگ الگ سب نے اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے تنکے اٹھائے اور مٹھیاں بند کر لی۔ اب کہا نبی ہماری طرف دیکھو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو گھمایا۔ اب یہ کہنے لگے آپ کہتے ہو اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں آسمانی خبریں بیان کرتا ہوں، آپ آسمانی خبریں بیان کرنے والے ہو تو بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ کیا کہنے لگے؟ تو بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کمال نہیں کہ میں بتاؤں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کمال نہیں کہ میں بتاؤں، کمال یہ ہے کہ جو مٹھی میں ہے وہ میری گواہی دے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کمال یہ نہیں ہے کہ میں بتاؤں، پھر نبی بتاتے بھی گئے، پہلے یوں کہا کہ کمال یہ نہیں ہے کہ میں بتاؤں، پھر نبی نے بتایا تیرے ہاتھ میں کنکر ہے، تیرے ہاتھ میں چمڑا ہے، تیرے ہاتھ میں کھجور کی چھال ہے، تیرے ہاتھ میں تنکا ہے، تیرے ہاتھ میں یہ ہے وہ ہے۔ اب جیسے کہا کہ تیرے ہاتھ جو تمہارے ہاتھ میں چیز ہے وہ میری گواہی دے گی، اب وہ ہاتھ ہی ہلنے لگے، وہ مضبوط کرنے لگے۔ نبی نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، احمد مجتبیٰ نے فرمایا
मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कौनैन ने इरशाद फरमाया, ऐ मक्का के चौधरियों, ऐ मक्का के सरदारों, इस हाथ को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। आज तो ये कंकरिया, ये खजूर की छाले, ये तुम्हारे हाथ में जो चीज है, ये गवाही देकर रही है। इतना कहना होता है, सामने से गवाही आ गई, हर मुट्ठी में से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इतना ही नहीं, ये गवाही देने के बाद उसी मुट्ठी से आवाज आई, ऐ लोगों, ऐ मक्का के चौधरियों, जिसने इस मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात को मान लिया वो हमेशा की जिंदगी में कामयाब हो गया। जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोड़ा वो हमेशा की जिंदगी में नाकाम हो गया। उन कंकरियों ने ये भी गवाही दी। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम किसकी इत्तबा कर रहे हैं? हमने किसको अपना आइडियल बनाया है? हमने अपने किसको नमूना बनाया है? हमने अब किसको तरीका, हम किसके तरीके पर चल रहे हैं? इतना ही नहीं, एक और वाक़या बताता चलो। एक मर्तबा मेरे आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमाए। अबू जहल इस्लाम का बड़ा दुश्मन था, वो तो हर वक्त नबी की तोह में रहता था। ये अबू जहल एक अपने बुत बनाया था, बड़ा खूबसूरत, अपने हाथों से बड़ा हसीन बुत बनाया। वो जहां भी जाता, सफर में जाता तब भी साथ रखता, हजर में जाता तब भी साथ में रखता, जहां रहता वहां साथ में बुत रखता था। तो एक दिन ये अबू जहल मक्का की गली से निकले, आगे पता चला कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं, हमारे बुतों का इनकार करते हैं, एक रब होने का इकरार करते हैं, एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। आज चलो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। अब ये गुस्से के मारे वहीं से वापस रवाना हुआ, सीधा अपने घर आया। घर आकर कहने लगा, ऐ मेरे खुदा, किसको कह रहा है? जो अपना बनाया हुआ बुत था ना, उसी को, ऐ मेरे खुदा, मैंने तेरी कितनी इबादत की है, कई जमाने तक मैं तेरी इबादत करता रहा, तुझे पूछता रहा, तेरे को सजदे करता रहा, तेरे से मन्नतें मांगता रहा, तुझे अपना रब समझता रहा। आज मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का एक शख्स है, वो तुम्हारे को बुरा भला कहता है। आज मैं आपको ले जाऊंगा, खुद को कह रहा है, मैं आज तुझे ले जाऊंगा और मोहम्मद के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जाकर आपको वहां नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद को बुरा कहना है, बुरा कहना है। अभी अपने बुत को उठाया, गुस्से में आग बगोला हो रहा, लाल पीला हो रहा है। चलते चलते नबी के घर पर आया, अल्लाह के रसूल ने दरवाजा खोला, आगे अबू जहल है, गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, लाल पीला हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू जहल क्या हो गया, किस बात ने आपको इतने गुस्से में डाल दिया है? वो कहने लगा, अबू जहल कहने लगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हैं, आज मैं अपने खुदा को साथ लेकर आया हूँ, आज देखता हूँ मैं आपको किस तरीके से बुरा भला कहकर आपकी इज्जत को क्या करता है, गिराना चाहता है, पार पार करना चाहता है। ये कहना और अपने बुत के सामने मुड़ा, ऐ मेरे खुदा, आज अपनी ताकत दिखा दे, आज कुछ करके बता दे, अपनी जुबान खोल के बता। ये कहना, बुत में हरकत शुरू, क्या हो गई? बुत में हरकत शुरू, बुत इधर उधर आगे पीछे ये हिलने लगा। अबू जहल खुश होने लगा, अबू जहल भी साथ में बुत के साथ कूदने लगा। जिस तरह ये
ہے، بت ادھر کودتا ہے، ابو جہل ادھر کودتا ہے، جیسے بت ناچنا شروع کرتا ہے ابو جہل بھی ناچنا شروع کرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں جب سرکار دو عالم کی نظر مبارک اس بت پر پڑتی ہے تو وہ بت بول اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد ایک اور آواز نکالی اس بت نے، قد افلح من تزکا محمدا۔ کیا کہا؟ قد افلح من تزکا محمدا، جس نے محمد کے دامن کو تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دسا محمدا، جس نے محمد کے دامن کو چھوڑ دیا وہ ناکام ہو گیا۔ جس نے محمد کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا، جس نے محمد کی سنتوں کو اپنی زندگی بنایا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا، جس نے محمد کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارا، جس نے نبی کے طریقوں کو اپنے گھروں میں لایا، جو نبی کی سنتوں کو اپنے بچوں میں لایا، جو نبی کی زندگی کو اپنی عورتوں کی زندگی بنایا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے نبی کی زندگی سے منہ موڑا وہ ہمیشہ کی زندگی میں ناکام ہو گیا۔ ارے بتوں نے، بے جان بتوں نے بھی گواہی دے دی کہ یہ محمد ہیں، وہ بھی پہچان گئے، وہ بھی جان گئے۔ آج ہم جاندار ہو کر بھی اس نبی کو نہیں پہچان رہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا، ایک واقعہ اور سنا دیں۔ چلو ایک واقعہ آپ اور بتاتے ہیں۔ چلو ہم پہچانے تو صحیح اس رسول کی ذات اقدس۔ ایک مرتبہ میرے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بولو کیا ہے، بولو بولو ایک بار زور سے، سب ایک ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار اور بولیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ کہا ہے بھائی اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ اتنے میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر ایک بوڑھا یہودی آ گیا۔ اونٹ بھی کمزور، خود بھی بوڑھا ہے۔ جیسے ہی مسجد نبی کے گیٹ پہ آیا، نعرہ لگایا، این محمد این محمد این محمد، محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے اشارہ کیا، اندر چلیے، جس ہستی سے آپ ملنے آئے ہیں، جس ذات سے آپ ملنے آئے ہیں، جس رسول سے آپ ملنے آئے ہیں، آپ چلیے، اندر چلیے۔ صحابہ اس یہودی کو اندر لے کے چلتے ہیں۔ کون ہے؟ کون ہے بولو؟ یہودی۔ یہ بولتے ہی نہیں، کیا آپ کے ادھر والے سب گونگے ہیں کیا؟ ارے بولو نا، یہودی۔ ماشاءاللہ بچے ہی بولتے ہیں، بڑھوں کو اللہ نے زبان نہیں دی شاید، بولنا سب کو ہے۔ جب بولیں گے جبھی تو کچھ ملے گا، بن بولے کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ یہودی جا کر خدمت میں حاضر ہوتا ہے، بیٹھ گیا، اونٹ پار باندھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کس کام سے آنا ہوا، کس لیے آئے ہو؟ یہ بوڑھا کہنے لگا، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو نبی تو وہ ہوتے ہیں جو رحمت للعالمین ہوتے ہیں، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے سب کے لیے۔
اب اس میں آپ کو مومن مسلمان نہیں دیکھنا. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کا کام کیا ہے وہ تو بولو, آپ کس لیے آئے ہو وہ بتاؤ, آپ کی ضرورت کیا ہے وہ بولو. یہ کہنے لگا اللہ کے حبیب میرے پاس سواری کمزور ہے, آج یا کل میں چلی جانے والی ہے, کمزور ہے, میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے. اللہ کے حبیب سواری کا انتظام کر دو. لیکن ایک بات سنو محمد مصطفیٰ, میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں آپ کا نبی آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کروں گا, میں مسلمان نہیں بنوں گا. کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ہمارے کو اس طریقے سے کوئی کہہ دے تو, ہمیں اس طرح کوئی کہے اور ہم سے ہی مانگے, بتاؤ ہم اس کا کیا حال کریں گے؟ قربان جائے اس محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس پر. یوں نہیں کہا کہ تو کلمے کا انکار کرنے والا, تو میری نبوت کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے دنیا کا مسئلہ حل کر دے, اونٹنی سواری کا انتظام کر دو. اللہ کے رسول نے یوں نہیں فرمایا بیٹھو. صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے, نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کون ہے جو اس کے لیے اونٹنے کا سواری کا انتظام کر دے. ایک صحابی کھڑے ہوئے جس کا نام عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کھڑے ہوتے ہیں, اے اللہ کے حبیب, اے اللہ کے لاڈلے رسول, اے حبیب خدا, اگر آپ کا فرمان ہے تو کیوں یہ اونٹ ہے ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو سواری ہے. پھر وہ صحابی کہے اللہ کے رسول میرے پاس 2 اونٹ ہیں, دونوں جوان ہیں, جو اس کو پسند آئے وہ لے کے چلا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ, اس کا گھر پاس نہیں ہے, جا کر اپنی سواری لے لو. یہ چلا اور گیا, سواری لی, رسی باندھی اور پھر کھوٹے میں باندھ کر پھر واپس مسجد میں. کہا گیا بھائی پھر واپس مسجد میں. اللہ کے رسول نے فرمایا اب کیا مسئلہ پیش آ گیا, سواری کا انتظام ہو گیا نا. اللہ کے رسول سواری کا انتظام کر دیا, کپڑے کی بھی تو ضرورت ہے, کپڑے بھی نہیں ہے میرے پاس, کپڑے بھی نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے پھر اعلان فرمایا اور میرے صحابہ ہے کوئی اس بوڑھے کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دے. ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول نے یوں بھی فرمایا ہے کوئی میرے صحابہ میں جو اس بوڑھے کے لیے کپڑے کا انتظام کر دے, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس کی قبر میں اس کے لیے جنت کا لباس بچھا دے گا. اب ابو سعید خدری کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول میرے پاس 4 جوڑے ہیں, یہ اگر چاروں پسند کر لے چاروں دے دو, جو اس کو پسند, جتنا پسند, سارے کے سارے جوڑے میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ ان کے ساتھ اور اپنے کپڑے لے لو. یہ چلا ان کے ساتھ, جا کر کپڑے لیے اور کپڑے لے کر واپس اونٹ پر باندھ کر پھر واپس آیا نبی کی خدمت. کہا گیا پھر نبی کی خدمت. اللہ کے رسول نے فرمایا سواری کا انتظام ہو گیا, کپڑوں کا انتظام ہو گیا, اب کیا لینے آئے ہو, اب کیا ضرورت پاس آ گئی. اب اس بوڑھے نے جو کہا کیا بتلاؤں, کہتے ہوئے بھی رونا آتا ہے. میرے لیے کہنا آسان ہے, آپ کے لیے سننا آسان ہے. کیا اس نبی نے اس امت کے خاطر تکلیفیں برداشت کی ہے. اللہ کے رسول کے سامنے کہنے لگا اللہ کے رسول آپ سے میں نے جب سواری مانگی, سواری کا انتظام کر دیا, کپڑے مانگے, کپڑوں کا انتظام کر دیا, اب بھوک کا بھی تو مسئلہ ہے, بھوک بھی لگی ہے, کھانے کا انتظام کر دو. یہ کہنا ہوتا ہے. سارے صحابہ میں ایک سناٹا چھا گیا اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, سب رو رہے ہیں. وہ دیکھنے لگا میں نے ایک کھانا مانگا, سارا مجمع رو رہا ہے, کیا بات پیش آ گئی. نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. سلمان فارسی کہتے ہیں
مجھ سے یہ دیکھا نہیں گیا. میں فوراً وہاں سے اس مجلس سے اٹھا, مسجد نبی سے باہر نکلا اور مدینے کی گلیوں میں بھیک مانگنا شروع کر دیا. ہے کوئی اللہ کے نام پر رسول کے مہمان کو کھلانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے نام پر رسول کی مہمان کی مہمان نوازی کرنے والا؟ آج نبی کا مہمان مسجد نبی میں بھوکا ہے, 2 روٹی دے دو اور ہمیشہ کی جنت لے لو. سارے گھروں سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ جس نبی کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے تو اس کے امت اور اس کے جانشینوں کے گھر میں کیسے کھانا مل سکتا ہے؟ آج ہمارے لیے کتنا عیش و عشرت ہے. ہر صحابی کے گھر میں کھانا نہیں, 2 روٹی نہیں مل رہی ہے. یہ سلمان فارسی دوڑتے دوڑتے میرے آپ کے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ پہنچے. باہر سے دستک دی, فاطمہ اے اللہ کے حبیب کی بیٹی, آج نبی کا مہمان بھوکا ہے, 2 روٹی ہو تو دے دو. فاطمہ نے کیا جواب دیا ہے؟ کیا جواب دیا ہے؟ جس نبی کے گھر میں جب 2 روٹی نہیں مل سکتی ہے تو اس کی بیٹی کے گھر میں کیسے مل سکتی؟ آج اس نبی کی بیٹی بھی 3 دن سے بھوکی ہے, 3 دن کا فاقہ ہے, کوئی کھانا نہیں کھایا. کیا وہ کمانا نہیں جانتے تھے؟ کیا ان کے پاس ایسی کوئی مزدوری نہیں تھی؟ سب کچھ تھا. ہم سے زیادہ عقل مند, ہم سے زیادہ ہوشیار, ہم سے زیادہ کمانے کی طاقت رکھنے والے, لیکن سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لٹانے والے تھے. آج ہم دنیا کے نام پر لٹانے والے ہیں, نبی اور رسول اللہ اور اس کے رسول کے نام پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں. اتنا نہیں, اب سلمان فارسی نے جب یہ بات کہی, فاطمہ نے اپنا دوپٹہ اتارا, باہر پھینکا اور کہا جاؤ اس مدینے کے اندر ایک یہودی ہے جس کا نام بھی بتلایا کہ اس یہودی جس کا نام سمعون یہودی ہے کہ وہ کپڑے گروی رکھتا ہے, اس کے بدلے میں روٹی دیتا ہے, ناز دیتا ہے. جاؤ اس کے پاس میرا یہ دوپٹہ رکھوا کر وہاں سے 2 روٹی لا کر میرے نبی کی خدمت میں حاضر کر دو. سلمان فارسی دوپٹہ اٹھاتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں, سمعون نامی یہودی کی دکان پر پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے سمعون یہ کپڑا لے لو, اس کے بدلے میں 2 روٹی دے دو, محمد مصطفیٰ کا مہمان بھوکا ہے. یہ کہنا ہوتا ہے, وہ سمعون نامی یہودی بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. یہودی ہے, یہ جملہ سنا, رونا شروع کر دیا. سلمان فارسی کہنے لگے وہ کیا ہو گیا, کس بات نے تجھے رلا دیا؟ میں تو روٹی مانگنے آیا ہوں, میں تو روٹی لینے آیا ہوں, اس کے بدلے میں کپڑا لے رہا ہوں, تو پھر روٹی کیوں نہیں دے رہا ہے, رو کیوں رہا ہے, کس بات پر تو رونا شروع کر دیا ہے؟ اب اس نے جو بتایا, میں نے تورات پڑھی ہے, میں تورات پڑھتا ہوں, اس تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ان کی سخاوت کا اور ان کی اولاد کی سخاوت کا یہ عالم ہوگا, کسی غیر کو پیٹ کو بھرنے کے لیے اپنے کپڑوں کو بھی گروی رکھ دیں گے. آج وہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا, مجھے بھی لے کے چلو, میں بھی اس نبی کی خدمت میں جا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ایسا ہی تھوڑی مانا, ایسا اسلام تھوڑی پھیلا ہے, ایسا ہی تھوڑی زندگیاں لوگوں کی بدلی ہے, ایسا ہی تھوڑی امت بنی ہے. جس امت کو نبی نے بڑی قربانیوں کے بعد بنایا ہے, آج ہم اس نبی کا امتی ہیں. مسلمان سارے ایک امت ہے. کون ہے بھائی؟ ایک تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ کی امت ہیں. پھر سمعون نے کپڑا واپس دے دیا, کپڑا لے لو. خود نے 2 روٹیاں لی, نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, روٹی دے کر رو رہے ہیں. روتے روتے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو. نبی نے کلمہ پڑھایا, وہ سنے, ساری داستان سنائی. وہ کہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے آپ کھانا کھا لو, پیٹ بھر لو, پھر آپ کو بات بتلا دیں گے. کھانا کھایا, کھانے سے فارغ ہوا, پھر نبی کی خدمت میں آیا. اب وہ سمعون نامی
यहूदी ने पूरी दास्तान सुनाई। जब उसके सामने पूरी बात आई, वो यहूदी भी कहने लगा, जिस समून को अगर मेरे जरिए से हिदायत मिलती है तो मुझसे बड़ा बदनसीब कौन है जो ईमान को कबूल नहीं कर दे। इतना कहना होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो पढ़ो कलमा, कि नहीं मैं यूं कलमा नहीं पढ़ूंगा, मेरा ईमान मेरा कलमा भी अजीब कलमा होगा। वो खड़ा हुआ, नबी के कदमों में गिरा, हाथ उठाए और कहा, अल्लाह अगर तूने अपने नबी के कदमों में मेरा ईमान कबूल कर लिया है, तेरे नबी की रिसालत में कबूल कर लिया है, तेरे नबी की नबूवत में कबूल कर लिया है, तो तेरे इस नबी के कदमों में मेरी जान कबूल कर ले। इतना कहना होता है कि नबी पकड़ते हैं, इतने में वो अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं। बताओ मोहब्बत कैसी थी। सिर्फ एक झलक में नबी से क्या मोहब्बत कर गए। हमने 60 साल की जिंदगी गुजार दी, 30 साल जिंदगी गुजार दी, पूरी जिंदगी गुजर गई, लेकिन अभी तक भी दिलों में उस नबी की मोहब्बत नहीं आई। आज हम जानबूझकर उस रसूल के तरीकों को छोड़ रहे हैं, उस नबी की सुन्नतों को तोड़ रहे हैं। आज जो आप लोग या हम सारे इंसान जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, सब जानते हैं भाई। अजमेर की जो दरगाह है वो किसकी है भाई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। अल्लाह ने उनको वलियों का, जो आज हिंदुस्तान में सबसे बड़े वली कौन है भाई, तो इनका इतना बड़ा मकाम कैसे बन गया, कैसे मिल गया? उन्होंने नबी की हर सुन्नत पर अमल किया। एक भी जिंदगी में कोई छोटी से लेकर बड़ी सुन्नत तक एक भी तरक नहीं की। लेकिन एक ऐसी सुन्नत थी जो कोशिश कर रहे थे अदा करने की, लेकिन हो नहीं पा रही। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सी सुन्नत थी? वो आटा गूंदने की। कौन सी भाई? आटा गूंदने की। एक मर्तबा मेरे आपके आका ने माँ आयशा के कमरे में अपना काम कर रही थी, अल्लाह के रसूल आटा गूंद रहे थे। इतने में एक सवाल करने वाला है, अल्लाह के नाम पे दे दो। अल्लाह के रसूल उसी आटे से भरे हुए हाथों से उस सवाली को कुछ दे के आए। तो वली तो ये भी सुन्नत समझते हैं। क्या समझते भाई? जिंदगी का नबी का एक अमल भी सुन्नत है। हम अगर छोटी सी सुन्नत समझकर सुन्नत छोड़ देते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस सुन्नत को कितने दिन के लिए 40 साल तक मुकम्मल आटा गूंदा। कितने दिन तक? 40 साल। कहीं सुन्नत जिंदा हो जाए, कोशिश करते थे, कोई सवाल ही नहीं आता। जब आटा गूंदते, जब सवाल करने वाला ही नहीं आता। अल्लाह देखना चाहते थे कि नबी की सुन्नत से कितनी मोहब्बत है। तो वली यूं ही नहीं बनते हैं, वलियों का मकाम यूं नहीं पाते हैं, वलियों के सरदार यूं नहीं बनते हैं, सारे वलियों के वली यूं नहीं बनते हैं, सारे मकाम और मर्तबे यूं ही नहीं मिल जाते हैं। जब कुछ सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर लुटा देते हैं, अल्लाह उनको भी उठा देता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कूद रहे हैं आगे। जब ये दिन मुकम्मल हुए, लास्ट दिन था, आटा गूंद रहे हैं, इतने में एक सवाली आया, सवाल किया आटा गूंदते हुए। बड़े खुश हो गए, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ये मोइनुद्दीन कितना नसीब वाला है, कितना नसीब वाला है कि तेरे नबी की सुन्नत के पीछे अदा करने के लिए जिंदगी लगा रहा था। ए अल्लाह, तूने आज वो भी अदा करा दी है। फौरन सजदे में गिर जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह को भी बड़ा प्यार आया जब मेरा मोइनुद्दीन जब उस नबी की सुन्नत को अपनाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। अल्लाह ने फरमाया सारे हिंदुस्तान के वलियों का सरदार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह। ऐसे ही नहीं मकाम मिला, हम क्या जाने। इसलिए नियत करोगे इंशाअल्लाह
हम भी उस रसूल की सुन्नतों को अपनी जिंदगी बनाएंगे, उस नबी के तरीकों को अपनी जिंदगी बनाएंगे, उस रसूल के मिशन को अपना मिशन बनाएंगे, उस रसूल के काम को अपना काम बनाएंगे, औलिया किराम की तरीकों को अपना तरीका बनाएंगे, औलिया किराम के कामों को अपना काम बनाएंगे। औलिया की जिंदगियों को अपनी जिंदगी में लाना है, वलियों की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाना है। अगर वलियों से मोहब्बत है तो वलियों के तरीके भी पसंद होने चाहिए। तो सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करके नबियों की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाकर और औलिया ताबईन के तरीकों को अपनाकर इंशाअल्लाह इसी तरह हम अपने इश्क और मोहब्बत का क्या करेंगे भाई, दावा पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखो भाई, इसी लाइन से ये जो मेहनत है ना, आपको जो जमा किया गया ना, ये एक नबी के सुन्नतों को जिंदा करने की मेहनत है। नबी के तरीकों को आज मुसलमान काट रहा है, जानबूझ के छोड़ रहा है, नबी के सुन्नतों की कोई परवाह नहीं कर रहा है। कितना बड़ा अफसोस कि उस रसूल की जिंदगी छूट रही हो, उस नबी के तरीके छूट रहे हो, हम अपने आंखों से देख रहे हो, तो अफसोस की बात है कि नहीं। आज वो नबी अपने रोजे में कितने दुखी होंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी के अमाल जो है ना, हफ्ते में 2 मरतबा नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं, जुमा के दिन और सोमवार के दिन। हफ्ते में 2 मरतबा हर उम्मती के अमल, पूरी जिंदगी के अमल, हफ्ते के पूरे अमल नबी की खिदमत में फरिश्ते लेकर जाते हैं, नाम के साथ, बाप के नाम के साथ, मोहल्ले के नाम के साथ, राजस्थान के नाम के साथ, और आप जिस जगह रह रहे हो उस जगह के साथ, कि फला जगह का, फला सूबे का, फला का बेटा, फला नाम है, इसने इतने दरूद पढ़े हैं, इतने सलाम पढ़े हैं, इतनी सुन्नतें जिंदा की हैं। अगर कोई नहीं करता है तो वो भी लिख के जाता है, इसने जानबूझकर आपकी सुन्नत को छोड़ा है, जानबूझकर आपके तरीकों को तोड़ा है। सारे पाई डाटा के साथ पेश होते हैं। बताओ, जब हमारे अमाल नामे उस नबी की खिदमत में पेश होते होंगे, कितना दुख होता होगा कि जिस नबी ने हमारे लिए तकलीफें उठाई, जिस नबी ने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान किया, आज उसी नबी को हम अब सता रहे। तो नियत करोगे इंशाअल्लाह उस नबी को राजी करने की मेहनत करेंगे, उस नबी को खुश करने की मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं भाई, ये जो जोड़ है, या मजलिसें लगती हैं, या मौलूदें होती हैं, या कहीं भी छोड़ा जाता, मस्जिदों में तकरीरें होती है, ये सब क्या है? ये यही वजह है कि उम्मत के अंदर एक बेदारी आ जाए, उम्मत जो गफलत की नींद सो रही है इसको जगाया जाए, इसके अंदर ईमान की ज़मीर को हरकत दी जाए, ताकि वो अल्लाह और उसके रसूल को पहचान कर जिंदगी गुजारने वाला बने। इसके लिए 18, 19 और 20 फरवरी को फलोदी के अंदर इज्तिमा रखा गया, हिंदारपुर गांव में। तो आप सभी साथी बताएं भी कौन कौन उसके लिए तैयार है। पूरे जोधपुर जिले का है। देखो भाई, थोड़ी कुछ कुर्बानी देंगे ना। सहाबा ने तो अपनी जानें कुर्बान की, बच्चों को यतीम किया, बीवियों को बेवा किया, घरबार से बेघर हुए, वतन से बेवतन हुए, सब कुछ लुटा दिया। किसके लिए भाई? किसके लिए भाई? इसी इस्लाम, इसी ईमान के लिए और नबी के फरमान के लिए। आज वही नबी है, वही रसूल है, वही शरीयत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए सारी शरीयतें आई, हर शरीयत ख़त्म होती गई, लेकिन इस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए रखा है। अल्लाह ने फरमाया, जिस तरह खुदा की खुदाई क़यामत तक है और क़यामत के बाद भी है, तो इसी तरह मोहम्मद की मुस्तफ़ाई भी क़यामत। तो बताओ उसके लिए कौन कौन तैयार है? इंशाल्लाह सब जाएंगे।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ اوتو شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور بچوں اور پردہ نشین میری ماؤں بہنوں اور بچیوں اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان کرم اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک اشرف مخلوق بنا کر سب سے بہترین مخلوق بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور اس سے مزید ایک اور احسان کیا انسان بہت آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اس سے بڑا اللہ نے ایک اور احسان فرمایا انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے نوازا ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک سب سے بڑا انعام فرمایا وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا فرمائی اور اللہ نے ہم نے اللہ سے کبھی دعا نہیں کی کوئی درخواست نہیں کی کوئی اللہ کے سامنے روئے نہیں
بن مانگے اللہ نے تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس نبی اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جس نبی کی تعریف کون کر رہا ہے؟ خود خدا کر رہا ہے۔ کون کر رہا بھائی؟ خود خدا کر رہا ہے اور خود خدا کا کلام کر رہا ہے۔ تو میں آپ سے بتلانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے اس نبی کی تعریف اور اس نبی کی سیرت اور اس نبی کی ثنا کس طریقے سے بیان فرمائی۔ قرآن کہتا ہے جب میرے آپ کے نبی کے چہرے کی باری آئی، قرآن نے فرمایا وَالضُّحَىٰ۔ جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی، قرآن نے فرمایا وَاللَّيْلِ۔ جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی، قرآن نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ جب میرے نبی کے زبان کی باری آئی، مَا زَاغَ الْبَصَرُ لَا تُحَرِّكْ۔ اور پھر جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی، قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔ جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی، قرآن نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی، قرآن نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ جب میرے نبی کے دعوت کی باری آئی، قرآن نے فرمایا داعیا الی اللہ۔ جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی، قرآن نے فرمایا اولئک هم المفلحون۔ جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی، قرآن نے فرمایا اولئک هم الراشدون۔ جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آئی، قرآن نے فرمایا اولئک هم المؤمنون۔ کیا اس نبی کی سیرت ہے، کیا اس نبی کی تعریف ہے جس کی تعریف خود اللہ کرے تو اس کی تعریف ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ جس کی ثنا خود خدا بیان کرے، جس کی سیرت خود خدا بیان کرے، اس کی سیرت، اس کی زندگی یا اس کی تعریف ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نبی کی تعریف میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اور جو نبی آئے تو اس نبی کی پیدائش کے بعد سیرت بیان ہوئی، لیکن جب باری آتی ہے میرے آپ کے نبی کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، تو اللہ نے فرمایا نہیں، میرے نبی کی سیرت پہلے ہے، پیدائش بعد میں ہو۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ کیا کہہ رہا اللہ؟ میرے نبی کی پیدائش تو بعد میں ہوگی، لیکن اس نبی کی سیرت پہلے بیان ہوئی۔ اللہ نے آدم کو بھیجا، آدم کی پیدائش پہلے ہوئی اور سیرت بعد میں بیان ہوئی۔ موسیٰ کی پیدائش کے بعد سیرت بیان ہوئی، عیسیٰ کی پیدائش کے بعد سیرت بیان ہوئی، یحییٰ کی پیدائش کے بعد سیرت بیان ہوئی، زکریا کی پیدائش کے بعد
सीरत बयान हुई, इब्राहीम की पैदाइश के बाद सीरत बयान हुई, यहया की पैदाइश के बाद सीरत बयान हुई, इस्माइल की पैदाइश के बाद सीरत बयान हुई, इसहाक की पैदाइश के बाद सीरत बयान हुई, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद सीरत बयान हुई, नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद सीरत बयान हुई, हूद अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद सीरत बयान हुई, सालेह अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद सीरत बयान हुई। लेकिन बारी आई ताजदार मदीना अहमद मुजतबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ने फरमाया वो नबी अलग हैं, ये नबी अलग हैं, ये सारे नबियों के सरदार हैं, उनकी पैदाइश के बाद सीरत बयान है। तो इस नबी की पैदाइश के बाद सीरत नहीं, बल्कि इस नबी की सीरत तो पैदाइश बाद में होगी, सीरत पहले बयान है। कैसे वो भी समझाऊं, अल्लाह ने कैसे पहले सीरत बयान की। आदम अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया, क्या वक्त आया? आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का क्या आखिरी वक्त, जो दुनिया का आखिरी वक्त आया, आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटे मेरी एक वसीयत सुन। बोले अब्बू क्या वसीयत है? आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे ऐ बेटे, अगर दुनिया में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, कोई मुसीबत दरपेश आ जाए, कोई हालात तुम पर आ जाए, या किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, या कोई तुझे सख्त जरूरत पेश आ जाए, तो तू उस अल्लाह से एक हस्ती का नाम लेकर पुकार देना। वो हस्ती है मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते से उस रब से मांग लेना, अल्लाह तेरी सारी जरूरतों को हल कर देगा।